بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين كلما ذكروا ذاكر وصلي على محمد كلما عن غفران ذكر الغافلين باب آداب الخمس من الإيمان. بسم الله خمس کا ادا کرنا ایمان کا شعبہ ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتباع الجنائز من الایمان ہے. ابھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ شعبہ ایمان کا یہ آخری باب. اس پر اشکال یہ ہوا تھا کہ ادا الخمس من الایمان بھی تو آگے آ رہا ہے جو شعبہ ایمان میں سے ہے. تو ابھی صاحب نے کہا کہ میں وہاں پہنچ کر کے اس کا جواب دوں گا، لیکن یہاں پہنچ کر حضرت کو جبول ہو گیا، مسئلہ دماغ سے نکل گیا اور آپ نے سلسلے میں کچھ کیا. ہمارے حضرت کا یہ کہنا ہے کہ بہت ممکن ہے آپ صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اصل میں تدفین کے بعد شہداء کی تدفین کے بعد جو ہے مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، اور جب مال غنیمت تقسیم کریں گے تو پہلے خمس نکالا جائے. تو خمس جو ہے وہ بعد تدفین ہے، اس لیے اس کو اتباع الجنائز من الایمان کے بعد ذکر ہے. اس پر ایک دوسرا اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بات تھی تو پھر اس کو اتباع الجنائز کے فوراً بعد ذکر کر دیتے. یہ بیچ میں اتنے سارے ابواب کے بعد اس کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتباع الجنائز من الایمان کا باب قائم فرمایا تو پھر مناسبت سے اور باتیں آتی چلی گئی. مثلا اتباع الجنائز کا باب قائم کیا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ خوف المؤمن ان یحبط عملہ، اور حبط عمل ہوا یا نہیں ہوا یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو اس بنیاد پر آپ نے وہ باب قائم کر دیا. تو اسی طرح ربط کے ساتھ بیان کرتے چلے گئے، اور پھر خوف المؤمن کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ میں بہت سارے ابواب میں من الایمان من الاسلام من الدین کہتا چلا آیا، تو آیا ایمان اسلام دین ایک ہے یا کوئی فرق ہے؟ تو آپ نے حدیث جبریل اور اس کے ضمن میں وقت عبد القیس کی روایت کو لائے، اور اسی کے ساتھ کل فصل من باب الثابت آپ نے حدیث ہرقل کا ٹکڑا پیش کیا، اور اس کے ذریعے سے بھی ایمان اسلام اور دین کو ایک بتایا. اور جب ایمان اسلام اور دین کی ایک ہونے کو جب ثابت کیا تو پھر امام کا ذہن منتقل ہو گیا اس بات کی طرف کہ انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. اس لیے باب قائم کر دیا کہ فضل من استبرأ لدینہ. اب جب یہ تمام ابواب مربوط ہو کر کے پورے ہوئے تو پھر آپ نے یہ باب ذکر کیا. خمس کہتے ہیں کل مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کا 5واں جو حصہ ہوا کرتا ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. جی. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت عن ابی جمرۃ. امام شعبۃ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ 7 روات سے روایت کو نقل کرتے ہیں. ان 7 میں 6 ابو حمزہ ہے، صرف 1 ابو جمرہ ہے، اور وہ یہی ہے جن کا یہاں تذکرہ ہے. ان ابی جمرہ. جی. قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله ان تعالى کا عنه. نام ہے ابو جمرہ کا نصر ابن عمران ابن نوح ابن مخلد الزبعی. نصر ابن عمران ابن نوح ابن مخلد الزبعی. زبع ایک قبیلہ تھا، اس سے آپ کا تعلق تھا. جی.
قال كنت اخذ مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال فرمایا میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یجلسنی علی سریری، ابن عباس مجھ کو اپنی چارپائی پر بٹھاتے تھے، اپنے تخت پر میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اس لیے کہ ابو جمرہ صاحب علم و کمال تھی، اور جو آدمی صاحب علم و کمال ہوتا ہے ہر بڑا چاہے وہ چھوٹا ہو لیکن بڑا اس کی قدر کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے۔ تو ابو جمرہ تو تابعی ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی ہے، لیکن چونکہ ابو جمرہ علم و کمال کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پر یا اپنا جو تخت ہوتا تھا اس کے اوپر بٹھاتے تھے، اور روایت میں ہے انزل الناس علی قدر منازل، ہر ایک کو اپنے مقام کے مطابق رکھو، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق رکھو۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ اگر جلسہ گاہوں میں علماء کے لیے خصوصی نشستیں بنائی جائیں تو یہ عوام کی توہین نہیں ہے۔ بہت سے کم فہم لوگ اس کو توہین سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ مولویوں کے لیے بہت اچھا بچھا ہوا ہے۔ بھائی انزل الناس علی قدر منازلہم، بہرحال یہ تمہارے بڑے ہیں تو ان بڑوں کی بنیاد پر ان کے لیے تھوڑا سا نمایاں بیٹھنے کا بنایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان علماء میں جو بڑا ہوگا اس کے لیے تھوڑی سی اور خصوصیت ہو جائے گی تاکہ ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبے کے مطابق احترام کیا جائے۔ تو انزل الناس علی قدر منازلہم۔ جی فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما ابن عباس نے فرمایا کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ یہاں، اجعل لک سہما من مالی، میں تمہیں اپنے مال کے اندر سے ایک حصہ دوں گا۔ اصل میں یہ بصرہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تھے، ابو جمرہ وہیں تھے، اور وہاں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور ابن عباس فارسی زبان جانتے نہیں تھے، تو ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی تھی، ترجمے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو ابو جمرہ آنے والے سائلین کے فارسی کے سوال عبداللہ ابن عباس کو عربی میں سمجھاتے تھے، عبداللہ ابن عباس جو جواب دیتے تھے وہ آپ فارسی میں ان کو جواب دیتے، تو گویا کہ ابن عباس کے یہ مترجم تھے جو آپ کی طرف سے ترجمہ کرتے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ، میں تمہیں اپنے مال کا ایک حصہ دوں گا، فرمایا وہ اس بنیاد پر کہ آپ ترجمہ کرتے تھے، تو ترجمہ کے بدلے میں آپ کو یہ پیسے دینے کو کہا۔ محشی علام نے بھی یہی لکھا ہے، دیکھو مابین سو اوپر کچھ لکھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے حروف میں مابین سو، وہ یہی لکھا ہے کہ یہ جو پیسے دینے کو کہا، یہ جو حصہ دینے کو کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں آپ مترجم تھے اور مترجمانہ حیثیت سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دینے کو کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وجہ غلط ہے۔ اصل کتاب الحج کے اندر آپ پڑھو گے، ایک تفصیل ہے مسئلے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں تمتع سے منع فرماتے تھے، یہ کتاب الحج کا مسئلہ ہے کہ حضرت تمتع سے منع فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ صرف افراد کرو، حج کرو، ساتھ میں عمرہ نہ کرو۔ حضرت عمر کا مطلوب و مقصود یہ تھا کہ لوگ ایک سفر میں دونوں عبادت کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، بار بار آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بار بار آؤ گے عبادت بھی کثرت سے ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے علماء سے فیض یاب بھی ہوں گے تو روایات بھی پھیلے گی۔ یہ مقصود تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمتع کو ناجائز سمجھتے تھے، یہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن اس مسئلے میں کچھ صحابہ کو اختلاف تھا حضرت عمر اور حضرت عثمان سے۔ جن صحابہ کو اختلاف تھا ان میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے حضرت کے ساتھ تمتع کیا اور حضرت نے منع نہیں فرمایا، تو اب لوگ اپنی رائے سے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔
یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک تھا۔ اس درمیان ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جانے لگے، تو ابن عباس سے پوچھا کہ میں کون سا احرام باندھوں؟ تو فرمایا کہ تمتع کا احرام باندھو، جو آپ کا مسلک تھا۔ تو ابو جمرہ نے تمتع کا احرام باندھا، اس پر انہوں نے خواب دیکھا، حج مقبولہ و عمرۃ متقبلہ، تمہارا حج بھی قبول، تمہارا عمرہ بھی قبول۔ تو ابن عباس کی تائید ہو گئی اس خواب کے ذریعے سے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر مال دینے کو فرمایا۔ اسی لیے بخاری شریف میں آپ پڑھو گے کتاب الحج میں کہ جب ابو جمرہ سے یہ پوچھا کہ آپ کو ابن عباس نے مال دینے کو کہا، وہ کس بنیاد پر تھا؟ فرمایا للرؤیا التي رأيت، اس خواب کی بنیاد پر جو میں نے دیکھا تھا، اس کی بنیاد پر خوش ہو کر کے۔ تو اب آپ صاحب کلام نے جو بات کہی ہے اس کو صحیح مانو گے یا اپنی طرف سے کوئی تقریر کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صاحب معاملہ جو بیان کر رہا ہے وہی بات صحیح ہوگی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ آپ کو دینے کو کہا اس کی وجہ یہ تھی، وہ خواب تھا۔ صفحہ 213 پر روایت ہے، دیکھو صفحہ 213 کی پہلی روایت ہے۔ وبی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو جمرہ، یہ ہے ابو جمرہ نصر بن عمران الزبعی، یہ آپ کا نام بھی آ گیا، نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الزبعی۔ قال تمتعت، میں نے تمتع کیا، فنہانی ناسن، کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، ارے منع کرنے والوں کی عمر کی رائے تھی۔ فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے سوال کیا، فأمرنی، مجھے حکم دیا کہ نہیں تم یہی کرو۔ فرأیت فی المنام کأن رجلا یقول لی حج مبرور و عمرۃ متقبلہ، حج بھی قبول عمرہ بھی قبول۔ فأخبرت ابن عباس، میں نے ابن عباس کو اپنے اس خواب کو بتایا، تو حضرت نے فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سنت ہے جس کے مطابق تم نے کام کیا۔ ثم قال لی اقم عندی، یہ وہی جملہ آ گیا جو ابھی تم پڑھ رہے ہو، میرے پاس ٹھہر جاؤ، وجعل لک سہما من مالی، میں اپنے مال میں سے ایک حصہ دوں گا۔ قال شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمرہ سے سوال کیا کہ یہ پیسے تم کو کیوں دیے؟ فقلت لما، کیوں دیے؟ فرمایا للرؤیا التي رأيت، اس خواب کی بنیاد پر جو میں نے دیکھا تھا۔ اس لیے محشی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مابین السطور جو بات لکھی ہے کہ مترجم ہونے کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس خواب کی بنیاد پر۔ جی، فأقمت معه شهرين، میں وہاں دو مہینے رک گیا حضرت کے پاس، تاکہ جو لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو ان کو جو ہے میں بتایا کروں۔ جی، ثم قال إن وقت عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله مفصل عليه وسلم، روایت آگے آئے گی کہ جہاں کتاب المغازی یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہے وقت عبد القیس کی، اصل میں ایک عورت آئی تھی سوال کرنے کی۔ اس کا سوال یہ تھا کہ حضرت ہم کن برتنوں میں نبیذ بنائیں اور کن برتنوں میں نبیذ نہ بنائیں، اس لیے کہ بعض برتن وہ ہوتے ہیں جس میں بہت جلد نبیذ کے بجائے شراب بن جاتی ہے، تو کن برتنوں میں ہم نبیذ بنائیں اور کن برتنوں میں ہم نبیذ نہ بنائیں، یہ اس عورت کا سوال تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی جواب دیتے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو پیش کر دیا۔ جی، ثم قال إن وقت عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس کی آمد ہوئی، فرمایا آپ کس قوم سے ہیں، یا یہ کہ آپ نے یوں فرمایا آپ کس وفد سے، یہ شک راوی ہے، یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ نے یوں کہا من القوم یا یہ کہ من الوفد،
اگر قوم ہو تو کوئی سوال نہیں، اور وفد ہو تو وافد کی جمع ہے، اور وافد کا معنی ہوتا ہے المختارۃ فی الجماعہ، جماعت میں جن کا انتخاب کیا گیا، اس لیے جن کو بڑوں کے پاس بھیجا جاتا ہے وہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں۔ المختارۃ فی الجماعہ، تو المختارۃ فی الجماعہ جو ہے وہ ایلچی اور قاصد ہوا کرتے، اور ایلچی اور قاصد کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی قالوا ربيعة قال تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے۔ جی قال مرحبا بالقوم او بالوفد، مرحبا بالقوم او بالوفد، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مرحبا بالقوم یا مرحبا بالوفد، یہ بھی شق راوی۔ وفد عبد القیس کی آمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب ہوئی؟ اکثر علماء تو لکھتے ہیں کہ ان کی آمد ایک ہی مرتبہ ہوئی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ واقدی نے لکھا کہ ان کی آمد سن 8 ہوئی، اور عام اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کی آمد سن ہجری 9 میں ہوئی۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کی آمد سن ہجری 10 میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ ان کی آمد ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی۔ اب 2 مرتبہ یہ کب آئے؟ نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 1 سن 5 اور 1 سن 8 میں حجۃ الوداع کے بعد۔ سب سے پہلے ان کی آمد کو 2 مرتبہ کہنے والے یہ حافظ ابن حجر ہیں، یہ آپ کی تحقیق ہے، اور بہت بصیرت کے ساتھ آپ نے تحقیق کر کے بتایا کہ ان کی آمد 2 مرتبہ ہوئی، ایک فتح مکہ سے پہلے اور ایک فتح مکہ کے بعد سن ہجری 8 میں۔ اور ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ بھی علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس وقت کی آمد 2 مرتبہ ہوئی۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ہاں آمد 2 مرتبہ ہوئی، لیکن حضرت شیخ کی تحقیق یہ ہے کہ سن 8 اور سن 9، سن 8 فتح مکہ سے پہلے اور سن 9 فتح مکہ کے بعد۔ 2 مرتبہ کا ثبوت تو اس سے ہوتا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ 16 آدمی آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 40 آدمی آئے، تو یہ 2 مرتبہ آئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ قبل فتح مکہ سن 8 اور بعد فتح مکہ سن 9۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت میں یہ ہے فلما جئنا عام المقبل، جب ہم پھر اگلے سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ کہا کہ کیا تمہاری طبیعت بدلی ہوئی معلوم ہو رہی؟ یہ فلما جئنا عام المقبل یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 1 سال پہلے ان کی آمد ہوئی۔ اس سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 8 قبل فتح مکہ اور سن 9 بعد فتح، تو 2 مرتبہ ان کی آمد ہوئی۔ واللہ سبحانہ وتعالی علیہ۔ یہاں جو واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ قبل فتح مکہ، اس لیے کہ یہ ابھی یوں کہیں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر ہے، اور آپ تک پہنچنے کے لیے قبیلہ مضر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور وہ ہم سے جنگ کرتے ہیں، اور یہ جنگ فتح مکہ سے پہلے تھی، فتح مکہ کے بعد کوئی مسئلہ رہا نہیں، اس لیے یہ روایت فتح مکہ سے پہلے کی۔ جی غیر خزایا ولا ندامہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا مرحبا بالقوم البر، مرحبا کا معنی ہوتا ہے مبارک ہو تمہارا آنا مقام وسیع میں،
مقام وسیع. کسی کی آمد پر اگر آپ اظہار مسرت کرنا چاہیں تو اس طرح کے کلمات بولتے ہیں. جب خوشی کا اظہار کرنا چاہیں آپ تو ایسے موقع پر یہ کلمہ بولا جاتا ہے. یہ کلمہ سب سے پہلے سیف ذی الیزن نے عبد المطلب کو کہا تھا، جو نبی علیہ السلام کے دادا ہیں. ان کو یہ کلمہ سب سے پہلے کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جگہوں پر اس کلمے کو استعمال کیا ہے. مثلا ایک تو یہیں پر استعمال کیا حدیث وفد عبد القیس میں. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالطیب المطیب. یہ عمار کو کہا تھا مرحبا بالطیب المطیب، رواہ الترمذی، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. اسی طرح آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر مرحبا ببنتی اس طرح کہا، رواہ البخاری. اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی کام سے حاضر ہوئی، حضرت علی کی بہن ہے، تو آپ نے فرمایا مرحبا بے ام ہانی. یہ خود بخاری میں ہے تو حدیث وفد عبد القیس میں. اسی طرح ام ہانی کو کہا ہے، حضرت فاطمہ کو کہا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے کہا. اور اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل کو بھی آپ نے کہا مرحبا بالراکب المہاجر. اصل میں اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر مارے در کے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور ان کی بیوی پھر ان کو عہد و پیمان دے کر کے لے آئی حضور کی خدمت میں. تو حضرت نے اس موقع پر اکرمہ کا استقبال کیا تھا. آپ دیکھیں اخلاق نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانی دشمن رہا اکرمہ بھی اور اس کا باپ ابو جہل بھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ بھاگنے لگا اور یمن جانے لگا اور ان کی بیوی نے پناہ لی اپنے شوہر سے متعلق اور پھر ان کو پکڑ کے لے آئی، تو حضرت کو جب پتہ چلا تو حضرت نے ان کے لیے استقبال میں یہ کلمات کہے مرحبا بالراکب المہاجر. مبارک ہو اے ہجرت کر کے جانے والے مسافر، اے ہجرت کر کے جانے والے شہسوار. تو آپ نے ان کلمات سے ان کا استقبال کیا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف لوگوں کے لیے مرحبا کا لفظ بولنا ثابت ہے. جی. غیر خزایا ولا ندام. غیر خزایا ولا ندام. خزایا خزیان کی جمع ہے، ندامہ ندمان کی جمع ہے. یعنی نہ تمہیں کوئی رسوائی ہوئی، نہ تمہیں کوئی ندامت ہوئی. نہ رسوائی نہ ندامت، کچھ بھی تمہیں نہیں ہوا. اس لیے کہ اگر جنگ تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہاری رسوائی ہو جاتی، تمہیں قید کر کے لایا جاتا تو تمہاری بڑی ندامت ہوتی، تمہاری بڑی شرمندگی ہوتی، تمہاری بے عزتیاں ہوتی. تو غیر خزایا ولا ندام. جی. فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام. فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت پہ ہر وقت نہیں آ سکتے. انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام. اشہر حرم میں آ سکتے ہیں. یعنی اشہر حرم میں اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں 4 جو ہے، ان 4 مہینوں میں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان مہینوں میں قبیلہ مضر اور عرب کے لوگ کوئی لڑتے نہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں. تو ان مہینوں میں تو ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ راستے معمول نہیں ہوتے. جی. بیننا وبینک هذا الحي من كفار مضر. جی. فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه. فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرنا بامر فصل ای بامر جامع. آپ ہمیں محکم مضبوط اور جامع بات بتا دیجئے، نخبر به من وراءنا، جس کو لے کر کے
ہم جائیں اور ہماری قوم کو بتائیں. چونکہ یہ تو وفد تھا نا، اور میں نے بتایا کہ وفد یہ جو ہے ایلچی اور قاصد تھے جو اپنی قوم کی طرف سے نمائندے بن کر کے آئے تھے. تو آپ جو جامع بات بتائیں گے، ہم اپنے قبیلے کو جا کر اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جا کر بتائیں گے. جی، وندخل به الجنة. اور پھر ہم اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوں گے. جی. وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. اور انہوں نے اشربا کے سلسلے میں بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے وہاں نبیذیں بھی بنائی جاتی ہے. بعض مرتبہ نبیذ جو ہوتی ہے بہت جلد شراب بن جاتی ہے، تو ہم کون سے برتن استعمال کریں اور کون سے استعمال نہ کریں، اس سلسلے میں بھی آپ ہمیں کچھ بتا دیجیے. جی. فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. حضرت نے ہم کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا. جی. امرهم بالایمان بالله وحده. قال اتدرون ما الايمان بالله وحده. فرمایا ہمیں حکم دیا ایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان کا، اور ساتھ ساتھ یہ پوچھا اتدرون ما الايمان باللہ وحدہ، ارے تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ وحدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کیا ہے ایمان باللہ وحدہ؟ جی. قالوا الله ورسوله اعلم. قالوا اللہ ورسولہ اعلم. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول بہت زیادہ جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل ایمان باللہ وحدہ، ایمان باللہ وحدہ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول. یاد رکھو رسول کا لفظ اس طرح کے الفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ نبی موجود تھے. صحابہ کے زمانے میں حضرت موجود تھے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہوا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا. جب رسول رہے ہی نہیں تو اب اللہ عالم کہا جائے گا، اللہ و رسول عالم نہیں کہا جائے گا. جب رسول رہے ہی نہیں تو رسولہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اللہ عالم کہا جائے گا. جی. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح فرما رہے. ایمان باللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور میری رسالت کی گواہی دینا، وان محمد رسول اللہ. جی. وإقام الصلاة وإيتاء نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا. اب یہاں ایک دو بات سمجھو. ایمان باللہ وحدہ کی تشریح میں شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کافی تھا. ایمان باللہ وحدہ میں تو اتنا ہی. پھر آگے جو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ کو ذکر کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نے ایمان باللہ وحدہ کے اصول اور جز سب کو بیان کیا. اصول تو شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، پھر اس کے ضمن میں جو جز آتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کو بھی ذکر کرنا. اس کے بعد دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ یہ جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آمرکم ب40 کہا تھا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں، تو یہاں تو 5 ہو گئی. شہادتی اللہ الہ الا اللہ 1، اقامت صلاۃ 2، ایتاء زکوٰۃ 3، صیام رمضان 4، وان تؤتوا من المغنم الخمس 5 ہو گئی. تو حضرت نے 4 کہا تھا، یہاں تو 5 ہو گئی. علامہ قرطبی وغیرہ نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ تو مومن ہی تھے، سب کے سب ایمان والے ہی تھے. ارے جبھی تو یہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے. اس لیے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ تبرکن ہے، برکتن. تو اب اس کو نکال دو تو 4 ہی تو رہ گئے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جز کو سمجھنے کے لیے کل کا ذکر ضروری تھا، تو اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو بیان کیا جائے، اس لیے ذکر کر دیا. بعضوں نے یہ جواب دیا
کہ اصل میں ان لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت آپ کے اور ہمارے درمیان قبیلہ مضر ہے، جس سے حضرت نے سمجھا کہ ان کا قتال ہوتا ہے۔ تو حضرت نے پہلے دل میں آیا تھا کہ 4 باتیں کہو، اور وہ 4 باتیں یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان، 4 ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے بیچ میں وہ جملہ کہا کہ بیننا و بینک قبیلہ مضر، اور ہماری جنگ ہوتی ہے ان سے، تو حضرت نے مزید فی کے اعتبار سے یہ کہہ دیا کہ مال غنیمت میں سے خمس ادا کیجیے۔ ہمیں سمجھنا ہے، لیکن بہرحال اس کو بھی ایمان ہی میں شمار کیا۔ ارے جب ہی تو یہ ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں زکوٰۃ یہ بھی حق مال ہے اور خمس یہ بھی مال ہے، تو ان دونوں کو ایک شمار کر لو، اور جب دونوں کو ایک شمار کر لیا تو 4 ہی رہ گئے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم دیا تھا، اس میں ایک گنوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک، اور باقی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ جو ہے نا، وہ تو لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔ تو پھر نبی نے 4 کہا تھا اور ایک ہی گنوایا لا الہ الا اللہ، تو باقی 3 کہاں گئے؟ اگر تم لا الہ الا اللہ ایک ہی گنتے ہو اور یہ اقامت صلاۃ اس کی تشریح کرتے ہو، تو باقی 3 کہاں گئے؟ حضرت نے تو 4 کہا تھا، فرمایا راوی بھول گئے۔ اتنی بڑی بات کہ راوی بھول گئے، تینوں کی تینوں باتیں بھول گئے، جبکہ یہی روایت آپ کتاب المغازی میں پڑھو گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ لا الہ توحید کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعقد واحدۃ، یوں گنوایا، وإقام الصلاۃ، وعقد الثانیہ، وإیتاء الزکاۃ، وعقد الثالثہ۔ تو حضرت تو خود گنواتے جا رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہ باقی 3 کو بلا دیا گیا، یہ غلط تقریر۔ واللہ سبحانہ وتعالی جی۔ ونهاهم عن 40 عن الحنظل والدباء والنقي والمزفر، وربما قال المطير، فقال اور جب انہوں نے برتن کے سلسلے میں سوال کیا کہ ہم کن برتنوں کو استعمال کریں اور کن برتنوں کو استعمال نہ کریں، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ ان 4 برتنوں کو استعمال نہ کرو۔ الحنتم، حنتم بولتے ہیں وہ برتن جس کے اوپر خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا تھا، خاص قسم کا تیل لگایا جاتا تھا، اور پھر اس میں نبیذ بناتے تھے۔ فرمایا اس برتن کو استعمال نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر جو تیل لگایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر اس میں بہت جلد شراب بن جاتی ہے۔ نمبر 2 چلیے، دبا، تومری، تومری جو بڑی کدو ہوتی ہے، بڑی، اس کے اندر اس کو سکھاتے تھے اور پھر اندر کا گودا نکال دیتے تھے، اور گودا نکالنے کے بعد اندر میں جو ہے بالکل کھوکھلا ہو جاتا، پھر اس میں نبیذ بناتے۔ فرمایا اس میں نہ بناؤ، بہت جلد شراب بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو فقیر آپ کے دروازے پر مانگنے آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو کالا سا برتن کتا ہوا ہوتا ہے، ہلکا سا ہوتا ہے، کالا کالا سا ہوتا ہے، یوں لمبا سا، وہ یہ دبا اور جو کدو ہے نا، اسی کو سکھا کر کے پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو آدھا کر دیا جاتا ہے، جس کو کشکول کہا جاتا ہے۔ اصل جو ہے لکھنوی زبان میں اس کو کشکول کہا جاتا ہے، ویسے کشکول اصل میں کہا جاتا ہے جس میں مختلف چیزیں ڈالی جائیں۔ اور چونکہ اس فقیر کی اس تھیلے میں یا اس برتن میں جو ہے، یا آج کل تپیلی وپیلی لے کر چلتے ہیں، اس میں کوئی روٹی ڈالتا ہے، کوئی ترکاری ڈالتا ہے، کوئی چاول ڈالتا ہے، مختلف چیزیں، تو اسی طرح بزرگان دین کو زندگی میں جو مطالعہ کرتے ہیں اس میں سے جو بات ان کو مل جاتی ہے اہم، اچھی، پسندیدہ، اس کو وہ ایک کاپی میں نوٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کو کشکول کہا جاتا ہے، یعنی مختلف باتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا، اس لیے اس کو کشکول کہا جاتا ہے، جیسا کہ مخزوم رحمۃ اللہ علیہ کی کشکول ہے۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشکول ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں ملی ہیں اس کو جمع کیا تو اس کو کشکول کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کا بنایا جاتا ہے جی۔ والنقیر، نکیر اور مقیر، نکیر کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کو نیچے سے کاٹ دیتے اور کاٹ کر کے بیچ میں سوراخ کرتے تھے اور پھر اس میں نبیذ بناتے تھے۔ فرمایا اس کو بھی استعمال نہ کرو، اس لیے کہ اس میں بھی بہت جلد شراب بن جاتی ہے جی۔ والمزفت، مزفت مقیر، مزفت کہتے ہیں اس برتن کو جس پر تارکول لگایا جائے، تارکول کا معنی یہ دامن جس کو بولتے ہو نا، تو یہ اس کے اوپر لگایا جائے، یہ کشتیوں پر بھی لگاتے ہیں، تو اس میں بھی بہت جلد نبیذ بن جاتا ہے، شراب بن جاتی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ آیا بعد میں اجازت دے دی یا نہیں، یہ نہیں منسوخ ہو گئی یا نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت الامام شافعی امام ابو حنیفہ و امام احمد ابن حنبل تو فرماتے ہیں کہ منسوخ۔ مسلم شریف میں ہے نہیتکم عن اربع، میں نے جو تم کو 3-4 برتنوں کے استعمال سے منع کیا، فرمایا اس کو استعمال کرو، اس لیے کہ کسی برتن میں قلت و حرمت کی خاصیت نہیں ہے۔ کوئی برتن کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتا ہے، اس روایت کی بنیاد پر فرمایا کہ بعد میں یہ نہیں جو ہے منسوخ ہو گئی اور حضرت نے برتنوں کو استعمال کی اجازت دے دی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں اس کی ممانعت بعد میں بھی رہی، یہ ایک متحدفی مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم جی۔ ورما قال المقیر وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، فرمایا کہ ان باتوں کو محفوظ کر لو اور جا کر کے جو تمہارے پیچھے ہیں، جو تمہارے قبیلے والے ہیں، ان کو جا کر کے بتاؤ کہ یہ مسائل ہم لے کر کے آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اتنا رہا کہ ادائے خبز من الایمان کو نبی علیہ السلام نے ایمان باللہ وحدہ میں شمار فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان باللہ میں جب اس کا شمار ہوا تو یہ بھی ایمان کا جز ہوا اور شعبہ ایمان میں سے اس کا ثبوت ہوا جی۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولكل امرئ ما نوى، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، ایک ہوتی ہے نیت، ایک ہوتا ہے حسبہ۔ حسبہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، احتساب، اخلاص۔ ایک تو نیت ہے عمل کے اندر اور پھر ایک اخلاص۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیت اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے۔ نیت تو ہے لیکن اخلاص نہیں تو قبول نہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ امام بخاری کتاب الایمان کو ختم کر رہے ہیں تو آپ نے اس بات کو قائم فرمایا کہ ہر عمل کے اندر نیت کی ضرورت ہے، اور وہ نیت خالصہ۔ نیت کا ثبوت آپ نے انما الاعمال بالنیات سے پیش فرمایا، اور حسبہ کا ثبوت آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت فرمایا۔ تو دو روایتوں کے ذریعے سے دونوں مسئلوں کو ثابت فرمایا، ایک نیت ہے اور ایک احتساب اور اخلاص ہے۔ پھر ساتھ ساتھ امام نے فرمایا ان الاعمال جمع لائے، اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بعض لوگوں نے جو نیت کا تعلق جوڑ دیا صرف عبادات کے ساتھ، یہ صحیح نہیں۔ نیت کا تعلق تو تمام معاملات کے ساتھ، ہر عمل کے اندر نیت بہتر ہونی چاہیے۔ جب اتنی جامع ہے یہ بات تو پھر امام بخاری کو چاہیے تھا کہ اس کو سب سے پہلے لاتے، اس بات کو سب سے پہلے لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا مدار بھی نیت ہی پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں تو ایمان صحیح نہیں، نیت صحیح ہے تو ایمان صحیح ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں تو منافق ہے، اور نیت صحیح ہے تو ایمان خالص ہے۔ تو پھر یہ بات تو جو ہے وہ بالکل شروع میں ہونا چاہیے، پھر اس کو یہاں کیوں ذکر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی سے آغاز اس لیے فرمایا تھا کہ پہلے نبوت ثابت کر، نبوت کے ثبوت کے بغیر اس طرح کی کوئی بات ثابت نہ ہو، اس لیے پہلے نبوت کو ثابت، اور جب نبوت ثابت ہو گئی تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوا، اس لیے کتاب الایمان کو آپ نے ذکر فرمایا۔
اور جب کتاب الایمان کو آپ مکمل فرما رہے تو اس صورت میں آپ نے یہ جامع بات قائم کر دیا کہ تمام اعمال میں نیت کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ یاد رکھو اپنی جگہ پر عبادات کے اندر نیت ضروری ہے، لیکن مباحات کے اندر بھی اگر نیت ہوگی تو اس صورت میں آپ کا مباح کام بھی باعث ثواب ہو جائے۔ آپ تفریح کرنے کے لیے نکلے، لیکن تفریح کی غرض آپ کے دل و دماغ میں یہ تھی، آپ کی یہ نیت تھی کہ میں عصر بعد اس لیے تفریح کر رہا ہوں کہ میرے دماغ کو فرحت رہے اور میں مغرب کے بعد پڑھ سکوں اچھی طرح اور مجھے سکون رہے۔ اگر آپ اس نیت سے تفریح کے لیے نکلے تو آپ کا یہ تفریح کرنا جو امر مباح تھا باعث ثواب ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے تفریح کے لیے نکلے تو اس طرف بے حیائی ہو رہی ہے اور کسی لڑکی کو دیکھنا مقصود ہے اور بد نظری کرنا مقصود ہے، تو اب آپ کی یہ تفریح جو ہے آپ کے لیے باعث گناہ ہو جائے گا۔ تو مباح کام تھا، اگر کوئی نیت نہ ہوتی تو لا ثواب والا یہ کام تھا، لیکن جہاں آپ نے نیت کی تو اب اس کو باعث ثواب بھی بنا سکتے ہیں، باعث گناہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں اس نیت سے کہ میں کماؤں گا، اپنی ضرورت کو پوری کروں گا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں گا، باعث ثواب ہے، امر مباح ہے۔ اور اگر آپ نے اس نیت سے تجارت کی کہ میں اس کے ذریعے سے عیاشی کروں گا اور غلط کاموں میں پیسہ استعمال کروں گا تو امر مباح تھا، اب یہ باعث گناہ بن گیا۔ جی فدخل فی الایمان، دیکھو امام بخاری، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ فقہا میں سے بہت سے لوگ صرف اس کو عبادات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، عبادات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو عبادات، معاملات، معاشرت میں بھی امام بخاری ابھی روایت لائیں گے، معاشرت میں بھی نیت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا ایمان میں بھی نیت کی ضرورت ہے، اگر نیت ہے تو ایمان خالص، ورنہ تو نفاق ہوگا۔ جی والوضوء، وضو کا مسئلہ مفصل طریق پر میں شروع میں آپ کو بیان کر چکا، فقہا کے اختلاف کے ساتھ۔ جمہور کے وہاں وضو میں بھی نیت ہے، ہمارے وہاں حنفیہ کے وہاں وضو میں نیت نہیں ہے۔ جی والصلاۃ، نماز میں بالاتفاق نیت فرض ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جی زکوٰۃ میں نیت فرض ہے، سوائے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی جمہور نے کہا کہ زکوٰۃ میں بھی نیت کی ضرورت ہے اور فرض ہے۔ جی والحج، حج کے اندر بھی نیت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک مسئلہ سن، اگر کوئی حج بدل کر رہا اور خود اس نے حج نہیں کیا اور اس نے نیت کی جس کی طرف سے حج تھا اس کو، تو آیا اس کی طرف سے اس نیت پر حج ادا ہوگا یا نہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر خود نے حج نہیں کیا ہے تو پھر اپنی طرف سے ادا ہوگا، اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اور استدلال میں دلیل پیش کہ ایک صاحب حجۃ الوداع کے موقع پر بول رہے تھے لبیک ان شبرما، لبیک ان شبرما، حضرت نے فرمایا من شبرما، شبرما کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اخی، میرے بھائی۔ فرمایا حل حجت، تو نے حج کیے؟ فرمایا لا۔ فرمایا ھذا لک لا لغیری، یہ تیرے لیے ہے، ان کے لیے نہیں۔ اس لیے حج بدل کی اگر کوئی نیت کر رہا ہے، خود حج نہیں کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں اس کی حج بدل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن حنفیہ اور مالکیہ کے وہاں اگر کوئی حج بدل کی نیت کر رہا ہے، اگرچہ خود نے حج نہیں کیا ہے، دوسرے کی طرف سے حج ادا ہو جائے۔ اور استدلال میں قبیلہ خثعمیہ کی اس عورت کہ جس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سوال فرمایا کہ انا بھی، میرے والد صاحب نے حج کو پایا، وہ ابھی شیخاً کبیرہ، اور میرے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، لا یستطیع ان یرکب، وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں سواری پر بیٹھنے کی، افا احج عنہ، میں ان کی طرف سے حج بدل کر لوں؟ حضرت نے فرمایا مثال دے کہ تیرے باپ کا قرضہ اگر باقی ہوگا تو ادا کرے گی یا نہیں؟ تو یہ بھی تو قرضہ ہے، اس کو تو اپنی طرف سے ادا کر۔ ان کو حج بدل کی اجازت دی، جبکہ انہوں نے ابھی، اس لیے کہ ابھی تو پہلا ہی حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا، تو انہوں نے کہا ابھی پہلا حج ادا کیا تھا، اس کے باوجود ان کو حج کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خود حج بدل نہیں کیا اور اپنا حج نہیں کیا اور دوسرے کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے تو وہ حنفیہ
اور مالکیہ کے وہاں ادا ہو جائے گا۔ مزید دلائل کتاب الحج میں اپنی جگہ آئے گی۔ جی بس روزے کے اندر بھی نیت ضروری ہے۔ صرف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حج روزے میں نیت نہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ تو متعین ہے روزوں ہی کے لیے، تو نیت کی کیا ضرورت ہے؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی نیت کی ضرورت رہے گی۔ جی والاحکام کہہ کر امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ صرف عبادات کے ساتھ نیت نہیں، اور احکام میں بھی۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ مباحات میں بھی اگر تم باعث ثواب بنانا چاہتے ہو تو اس صورت میں نیت کر لو۔ جی وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتی، کل یعمل علی شاکلتی کا ایک ترجمہ ہوگا علی نیتی، جیسے بخاری نے ترجمہ کیا، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور شاکلتی کا ایک ترجمہ ہوگا طبیعتی، ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے۔ جی نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے۔ دیکھو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ معاشرت ہے، لیکن معاشرت میں بھی اگر نیت یہ ہے کہ ان کی کفالت مجھ پر واجب ہے اور میں ان کی کفالت کو پوری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ جی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد ونیت، ولکن جہاد ونیت، جہاد اور حسن نیت یہ قیامت تک باقی ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن حكمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسب فيده صدقة۔ عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے یحتسبها اخلاص کے ساتھ، فہی لہ صدقہ، تو وہ اس کے لیے باعث صدقہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، یہ مطلب نہیں، یعنی جیسے صدقے پر ثواب ملتا ہے حسن نیت کی بنیاد پر بیوی پر بچوں پر خرچ کرنے سے بھی اسی طرح اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جی وبه قال حدثنا الحاكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد بن سعد بن وقاص انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبذل بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك، حتى ما تجعل في فم امراتك۔ فرمایا کہ جو بھی تو خرچ کرے گا نیت یہ ہو کہ وجہ اللہ، اللہ کے لیے، یہ وجہ اللہ اور احتساب کی قید اس لیے لگائی کہ اگر کوئی بیوی بچوں پر اس لیے خرچ کرتا ہے کہ نیت فاسدہ ہے، کوئی اور نیت سے، جیسے یہ سوچ رہا ہے بوجھ ہے میرے لیے، یہ سب مجبور ہوں، گورنمنٹ نے واجب کیا ہے، اگر میں خرچ نہیں کروں گا تو یہ میرے باغی ہو جائے، یہ سب سوچ کر کے خرچ کر رہا ہے اولاد پر، بیوی پر، کوئی ثواب نہیں۔ اس نیت سے خرچ کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، ان کی کفالت ہے میرے سے، تو وجہ اللہ ہوگا، اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ فرمایا تیرے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی ثواب۔ اب یہ ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر ثواب، تو یہاں کیا نیت ہے؟ فرمایا یہاں نیت یہ ہو کہ تعالیٰ نے اظہار محبت کا مجھے حکم دیا ہے، محبت کے اظہار کا مجھے حکم دیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میں محبت کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے منہ میں لقمہ جب تم نے دیا تو اظہار محبت ہی تو ہوا، تعالیٰ جل شانہ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اسی لیے تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضرت عائشہ سے فرمایا تم پہلے پی لو، اور عائشہ نے جب پیا تو فرمایا تم نے کہاں منہ لگایا تھا؟ فرمایا یہاں سے میں نے
حضرت نے اسی جگہ منہ لگایا اور وہاں سے پیا. یہ ہے اظہار محبت، تاکہ ان کا جی خوش. سمجھ میں آئے؟ تو اپنی بیوی کا جی خوش کرنا لوجہ اللہ، اظہار محبت، اس پر بھی اب تعالیٰ جل شانہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہاں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول لکھا ہے شرح مسلم کے اندر، نووی کے اندر فرمایا کہ الحد اذا وافق الحق لا يقدح فی ثواب. الحج، حج کا معنی خواہشات، شہوت. الحج اذا وافق الحق، خواہشات جب حق کے مطابق ہو. ایسی بات ہے وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی غلط کام تو ہے نہیں، ناجائز تو ہے نہیں. الحج، خواہشات اذا وافق الحق، جب حق کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. لا یقدح فی ثوابہ، تو خواہشات کی بنیاد پر ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے کہ منہ میں لقمہ دے گا، نیت تو وہی ہے لیکن خواہش بھی تو ہے ہی. ارے شہوت بھی تو دل میں ہے، محبت بھی تو دل میں ہے، لیکن یہ خواہشات کی بنیاد پر چونکہ حق کو ادا کر رہا ہے اس لیے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے کہ خواہشات حق کے باب میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی. جب ہی تو دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجامعات پر بھی اللہ ثواب عطا کرے. تو سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا ناجائز جگہ پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح جگہ پر ثواب ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر الحد اذا وافق الحق لا یقدح فی ثواب، یہ امام نووی نے. اور جب یہ اصول تمہارے سامنے آیا تو اب مفتی سعید صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ نے اس روایت کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے یوں لکھا کہ حتی تجعل فی فم امرأتک، اس کا تعلق جب بیوی ضعیف ہو جائے اور کھا نہ سکے تب ہے. یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ارے جب محتاج بن جائے، وہ کھا نہ سکے، اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا نہ سکے، اس وقت تو تمہارے لیے واجب ہو جاتا ہے اس کو کھلانا. اس میں خواہشات کا کون سا مسئلہ آئے گا؟ وہ تو اس کی بیماری اور مجبوری کی بنیاد پر تم لقمہ دے رہے ہو. وہ سمجھ میں آ رہا ہے. پھر حضرت نے اٹھا کر کے اس روایت کو اس پر ڈال دیا. تو امام نووی کے اس اصول کو تم کہاں رکھو گے پھر؟ جس میں یوں کہا کہ الحج اذا وافق الحق، تو حج یہ خواہشات تو جوانی ہی میں ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے تھوڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے مفتی سعید صاحب کی یہ تشریح صحیح نہیں ہے جو حضرت نے اس روایت کے ذیل میں کی ہے. جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحۃ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو ختم فرمانے آخری باب آپ نے قائم فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دین خیر خواہی کا نام ہے. فرمایا میں نے بھی کتاب الایمان کو جو تمہارے سامنے رکھا ہے وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے. فرق ضالہ کی میں نے تردید کی، کبھی معتزلہ کی، کبھی خوارج کی، کبھی مرجیہ کی، اور میں نے مذہب حقہ کو ثابت کیا. میرا مقصود کسی کا خلاف بیان نہیں، مجھے تو احقاق حق اور ابطال باطل، اور یہ میں نے خیر خواہی کے لیے کیا. الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ، میں آپ کو شروع مقدمے میں بتا چکا ہوں کہ کبھی کبھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کو باب بنائیں گے، لیکن وہ حدیث آپ کی شرط پر نہیں ہوگی، کسی اور کتاب میں ہوگی، لیکن اس کا مضمون چونکہ صحیح ہوگا تو آپ اس کو اپنی کتاب میں باب بنا دیں. یہ روایت جو ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے. الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین، یہ مسلم شریف کی روایت بخاری کی شرط پر نہیں ہے، لیکن مضمون صحیح ہے. اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب کے اندر ذکر کر دیا. نصیحت،
نصیحت کا لفظ ماخوذ ہے یا تو نصحت الاصل سے، نصحت الاصل کا معنی ہوتا ہے شہد کو صاف کرنا، اور چونکہ نصیحت کرنے والا بھی نصیحت کر کے سامنے والے کے دل کو بدن کو صاف کرتا ہے، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا۔ بعضوں نے یوں کہا کہ نصیحت کا لفظ ماخوذ ہے نصحت الثوب بالمنصحہ، کپڑے کو سینا بالمنصحہ، بالمنصحہ کا مطلب ہوتا ہے سوئی کے ذریعے سے۔ اور چونکہ نصیحت کرنے والا بھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کے دل کو جوڑتا ہے، جیسے سوئی کے ذریعے سے کپڑے کو جوڑا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو لغتاً میں نے معنی بیان کیا، اصطلاح میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیازۃ الحج للمنصوح لہ، اپنے دل کی بات کو جمع کرنا، حیازہ جمع کرنا، منصوح لہو کے لیے، اس کو تم نصیحت کرو۔ اور علامہ محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی النصیحۃ عنایۃ القلب للمنصوح لہ، نصیحت قلب کو مائل کرنا منصوح لہو کے لیے، یعنی جس کو تم نصیحت کر رہے ہو اس کے لیے اپنے دل کو مائل کرنا۔ نصیحت کس انداز میں کرنا چاہیے؟ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، من وعظ اخاہ سرا فقد نصحہ وزانہ، ومن وعظ اخاہ علانیۃ فقد فضحہ وشانہ، جس نے اپنے بھائی کو نصیحت سرا چپ کے چپ، اس نے حقیقت میں نصیحت کی اور اس آدمی کو مزین کیا، وزانہ مزین کیا، اور جس نے علانیہ نصیحت کی سب کے سامنے تو اس کو رسوا کیا، فضیح ہو وشان ہو، اور اس پر عیب لگایا۔ لیکن بھائی یقیناً یہ بات ہے کہ نصیحت کا یہی طریق ہونا چاہیے کہ چپکے سے بلا کر کے اس کو نصیحت کی جائے، اس لیے کہ کبھی علانیہ نصیحت کرنا یہ اس کو اور زیادہ بغاوت پر ابھارتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس میں علانیہ نصیحت کی ضرورت ہے تو پھر علانیہ کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک طالب علم بار بار غیر حاضری کرتا ہے یا درس میں شرارت کرتا ہے
یا کثرت سے تارک صلاۃ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان صورتوں میں آپ برسر عام اس کو تنبیہ کریں اور نصیحت کریں. کیوں؟ تاکہ دوسروں کو تنبیہ ہو جائے. اور اگر کبھی یکا دکا کسی سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر اس کو چپکے سے بلا کر کے نصیحت کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم. جی قوله تعالى إذا نصح لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم. للہ ولرسولہ، اللہ کے ساتھ نصیحت کا معنی اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے اس کو اکیلا مانو، ذات و صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. ولرسولہ، رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول کی رسالت کے قائل بنو، آپ کی عظمت و احترام کرو اور ان کی باتوں پر عمل کرو. جی ولأئمۃ المسلمین، ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ بغاوت نہ کرو، امام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی کرو، بیعت نہ توڑو. جی وعامتہ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اسی کے ساتھ بیمار کی بیمار پرسی کرو، موت ہو جائے جنازے میں شریک، ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرو، لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو مصیبت سے بچاؤ. یہ سب کی سب باتیں اس میں داخل ہیں. جی وقوله تعالى إذا نصح لله ورسوله. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ایمان لائے ہیں، سن ہجری 10 میں. ان کو بہت کم صحبت ملی، 5-6 مہینے کی صحبت ملی نبی علیہ السلام. لیکن بھائی کبھی مختصر صحبت بھی انسان کو بہت کچھ بنا دیتی. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ وہ صرف 40 دن رہے ہیں حضرت حاجی صاحب کے پاس، لیکن حاجی صاحب نے ان کو کس سے کس مقام پر پہنچایا. تو کبھی مختصر صحبت بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. جریر بن عبداللہ بجلی بڑے خوبصورت صحابی تھے. حضرت نے ان کو کہا تھا یوسف ہذہ الامہ، میری امت کا یہ یوسف ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں حضرت نے انہی کو کہا تھا یا جریر انصت الناس، اے جریر لوگوں کو خاموش کرو، مجھے کچھ کہنا ہے. تو یہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کے اندر ضرورت کے اعتبار سے کلمات بلوا سکتے ہیں. والنصح لکل مسلم، یہ ضرورت کے اعتبار سے حضرت نے کلمہ بلوایا. جی طبرانی میں ان کا واقعہ ہے. جریر بن عبداللہ حضرت نے اپنے خادم کو گھوڑا خریدنے بھیجا، جاؤ استبل سے گھوڑا خرید کر. بڑا اچھا گھوڑا تھا ایک جگہ، اور مالک 300 درہم میں قیمت لگائی تھی. خادم نے آ کر بتایا کہ حضرت بہت اچھا گھوڑا ہے، 300. حضرت دو ہے، اور گھوڑا دیکھ کر فرمایا مالک سے، مفسر روایت طبرانی میں حافظ نے نقل کی، فرمایا کہ بھئی آپ کا گھوڑا تو 400 کا ہے، آپ 300 میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے 300 میں دینا ہے، آپ 400 دے دیتے. بہت اچھا ہے. پھر حضرت نے بیٹھ کر ایک چکر لگایا جریر بن عبداللہ، اور پھر فرمایا کہ نہیں بھائی تمہارا گھوڑا تو 500 کا ہے، کم سمجھا، 300 کا.
جیسے آپ کی مرضی ہے. پھر ایک چکر لگایا, فرمایا تمہارا گھوڑا تو 600 کا ہے. پھر ایک چکر لگایا, پھر فرمایا تمہارا گھوڑا تو 700 کا ہے. خود ہی بڑھاتے گئے اور پھر 700 درہم میں اس کو خریدا. خادم نے کہا حضرت وہ 300 میں کہہ رہا تھا, آپ نے اس کو 700 دے دی, 400 زیادہ. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو النصح لکل مسلم, یہ روایت یاد دلائی. ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو. اس کے گھوڑے کی قیمت واقعتاً اتنی تھی, اب میں کم پیسوں میں لے لیتا تو یہ اس بیعت کے الفاظ کے خلاف تھے. پھر مالک سے پوچھا کہ تم اتنا اچھا گھوڑا تھا, کم دام میں کیوں بیچا؟ انہوں نے کہا میرے گھر کی کچھ مجبوریاں تھیں, ان مجبوریوں کی بنیاد پر میں نے کم دام میں نکالا. تو آپ انداز لگائیں کہ صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ پر جو وعدے کیے تھے کتنے پابند تھے. آج کل تو جانتے ہوئے بھی ہم کم کرانے کی کوشش کریں, جانتے ہوئے بھی کہ اس کی قیمت زیادہ ہے, اس کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن اپنی مولویت بتاتے ہیں میں علامہ ہوں, میں فلاں ہوں, اور کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. حضرت عبدالستانوی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور ایک دکان پر گئے, کپڑا خریدے, بنیا تھا غیر مسلم. اس نے کپڑے کا دام بتایا, حضرت نے کچھ نہیں کہا, چلے گئے. کسی نے بنیے کو کہا کہ یہ تو مولانا اشرف علی ہے, اور وہ پیچھے دوڑا کہ حضرت آدھے بھاؤ میں لے لو, آپ کو تو دینا ہی ہے, پیسے کم کرتا. تو حضرت واپس آئے اور جتنی قیمت اس نے پہلے کہی تھی اتنے ہی میں خریدا, باوجود ہے کہ جینی چاہتا تھا, لیکن اتنے ہی میں خریدا. اور حضرت نے جملہ فرمایا مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے. تو جو کم کر رہا ہے مولویت کی بنیاد, مولویت بیچنے کی چیز نہیں ہے. اور ہم تو جا کر کے اور اپنی شان بتاتے ہیں, ہم تو علامہ ہیں بھائی, ہم تو مولوی ہیں. اوپر سے کہتے ہیں مولوی سے کیا لینا, لو مولوی سے کیا لینا. تو یہ سب مولویت بیچنے کی چیز نہیں. اور آج کل دکاندار بھی مولویت پر ہی دھوکہ دیتا ہے, تم مول صاحب ہو اس لیے کم دام میں, ورنہ تو زیادہ دام, حالانکہ وہ زیادہ ہی ہے, وہ زیادہ ہی ہے, لیکن وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم مول صاحب ہو اس لیے کم دام میں دیتا ہوں. دوسری دکان والے کو پوچھو تو وہ زیادہ ہی ہوں گے. تو آج کل جو ہے لفظ مولویت جو ہے وہ ایک تجارت کا ذریعہ بن گیا. یہ تجارت کی چیز نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جن چیزوں پر بیعت فرمائی تھی اس کے بڑے پابند تھے. جی. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اليوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله واثنى عليه. قال سمعت جرير بن عبد الله بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم مات المغیرہ ابن شعبہ, جس دن مغیرہ ابن شعبہ کی موت ہوئی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے, کوفہ تھے, اور سن ہجری 50 میں آپ کی وفات ہوئی. طاعون کی بیماری میں آپ کی موت ہوئی. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمومی طور پر امیر کا انتقال ہوتا ہے, امیر کی موت ہوتی ہے, تو رعایا میں خلفشار ہو جاتا ہے, طوفان سا ہو جاتا ہے. تو اب سب کو خاموش کرنا کہ کوئی طوفان نہ ہو جائے. اور ویسے بھی کوفہ کی زمین الکوفی لا یوفی, وہاں سے بڑے فتنے بھی اٹھتے تھے.
اسی لیے حضرت عمر نے بھی ایسے ہی لوگوں کو وہاں گورنر بنایا تھا، جیسے امیر معاویہ کو وہاں بنایا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ بھی بڑے سیاست کے کھلاڑی تھے، ایسے ہی لوگوں کی وہاں ضرورت تھی، تو کوئی خلفشار نہ ہو جائے ان کے انتقال کی وجہ سے، اس لیے جریر ابن عبداللہ بجلی خطبہ دینے کھڑے کچھ بات کہنے کے لیے۔ جی، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ، بھائی دیکھو اللہ سے ڈرو۔ اگرچہ امیر کی موت ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کوئی طوفان کھڑا کر دو، ملک میں خلفشار کرو۔ جی، لا شریک لہ، جی، والوقار وقار والسکینہ، اور سکینت کے ساتھ رہو، حتی یأتیکم امیر، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی طرف سے دوسرا گورنر آ جائے۔ بعد میں مغیرہ ابن شعبہ کی جگہ پر امیر معاویہ نے جن کو بھیجا تھا وہ زیاد بن ابی سفیان، ان کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے زیاد بن ابی سفیان، ان کو بعد میں بھیجا تھا۔ جی، فإنما يأتيكم الآن ثم ان قال قریب تمہارے اوپر دوسرا امیر آ جائے گا۔ جی، ثم قال استعفوا لأميركم، پھر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارے امیر کے لیے معافی طلب کرو، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے لیے، اس لیے کہ وہ خود معافی کو پسند کرتے تھے۔ فإنه كان يحب العفو، تو جب وہ معافی کو پسند کرتے تھے تو اب ان کے انتقال کے بعد ہمیں بھی ان کی معافی کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ جی، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي ایسے مواقع جب ہوتے ہیں نا، اور جب کوئی بیچارہ کوئی بات کہتا ہے تو بعض لوگوں کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کو عمارت چاہیے اسی لیے کھڑا ہوا ہے، فوراً یہ سوچ لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو بیچارہ خیر خواہی میں کوئی بات کہہ رہا ہے، لیکن لوگ یہ سوچ لیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اس کو ابھی بڑا بننا ہے اسی لیے یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی بڑا بننا ہے یا امیر بننا ہے، اما بعد بھائی میں تو اس لیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور حضرت کے ہاتھ پر جب میں نے بیعت کی تھی تو حضرت نے فرمایا تھا ابایعک علی الاسلام، میں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کر رہا ہوں۔ فشرط علی والنصح لکل مسلم، تو حضرت نے بیعت میں مجھ پر یہ بھی شرط لگائی تھی کہ خیر خواہی کرنا مسلمانوں کے ساتھ، تو میں یہ جو کچھ باتیں تمہیں کر رہا ہوں یہ خیر خواہی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، مجھے کوئی امیر نہیں بننا ہے، مجھے بڑا نہیں بننا ہے۔ جی، فبايعته على هذا، تو میں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس پر، فبايعته على هذا۔ جی، ورب هذا المسجد إني ورب هذا المسجد، کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر چونکہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا اس مسجد کے رب کی قسم، جی إني لناصب لكم، میں خیر خواہ ہوں، کوئی طالب نہیں ہوں حکومت کا۔ یہ وہی جو ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے نا، انی لناصح لکم، میں تو خیر خواہی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، نصیحت کرنے کے لیے، میں کوئی اس کا طالب نہیں۔ جی، ثم استغفر ثم استغفر ونزل، اس کے بعد آپ نے دعا کی، استغفار کیا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ کتاب الایمان ختم ہوا، برات اختتام حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ثم استغفر ونزل، استغفار کیا اور اتر آئے، یعنی خطبہ ختم ہو گیا۔ اس سے اشارہ کیا امام بخاری نے کہ میں بھی اب کتاب الایمان کو ختم کر رہا ہوں، میں اس سے اب نیچے اتر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو ختم کر دیا۔ تو لفظ نزل سے برات اختتام اور لفظ استغفر سے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام جب کسی مجلس کو ختم فرماتے تھے تو اخیر میں پڑھتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، ترمذی شریف میں ہے، تو سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیہ، تو ثم استغفر ونزل سے کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اختتام کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ اس روایت میں الفاظ آئے، جریر ابن عبداللہ سے ہم نے سنا یوم مات المغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ ابن شعبہ کی جب موت ہوئی، اس سے انسان کو موت یاد دلائی اور یہ کہا کہ دیکھ تو بھی مرنے والا ہے، اور جب تم